ابھی جو آپ کو اسکرین پر میپ دکھایا جا رہا ہے یہ ہے پرشین امپائر اور میسیڈونین امپائر کا میپ. جو آپ میرون کلر کے اندر دیکھ رہے ہیں پرشین امپائر ہے اور جو آپ ریڈ کلر کے اندر دیکھ رہے ہیں جو میپ کی یورپین حصے کے اندر ہے وہ ہے میسیڈونین امپائر جس کا کنگ تھا الیگزینڈر دا گریٹ. یہ وہ ٹائم ہے 334 بی سی کا جب الیگزینڈر دا گریٹ نے پہلی بار پرشین امپائر پر اٹیک شروع کیا. 334 بی سی الیگزینڈر کے پاس 45,000 کی آرمی تھی جس میں سے 40,000 انفینٹری یعنی کہ پیدل سولجر تھے اور 5,000 تھی کیویلری یعنی کہ گھڑ سوار. الیگزینڈر دا گریٹ نے اپنا پہلا ایکسپینشن کیا ترکی کے اندر جس کے اندر سے کوئی بھی تکلیف نہیں ہوئی اور آرام سے اس نے سارا علاقہ مطلب کہ جو ٹرکش تھا ایشیا مائنر اس کو کیپچر کر لیا. اس کے بعد الیگزینڈر دا گریٹ نے اپنی نظر ڈالی ایجپٹ کے اندر اور وہاں پر بھی اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوا. اب پرشین امپائر کے کنگ کو جب اس سب کا پتہ چلا تو اس نے اپنی 1 سے 2 لاکھ کے درمیان ایک آرمی جمع کی اور اس نے الیگزینڈر دا گریٹ سے جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا کیونکہ الیگزینڈر دا گریٹ آلریڈی بہت سارے علاقے فتح کر چکا تھا. ترکی فتح کرنے کے بعد الیگزینڈر دا گریٹ کی امپائر کا یہ میپ ہے جس کے اندر میں دیکھ سکتا ہوں کہ یہ تھوڑے سے لفظ کلیئر نہیں ہے. I am really sorry. آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرکی میسیڈونیا اور کچھ پارٹس یہاں پہ فلسطین کے اور سیریا کے ہیں. یہ سارے پہلے اٹیک میں الیگزینڈر دا گریٹ نے کیپچر کیے. 333 بی سی کے اندر بیٹل آف ایشوز ہوئی جس کے اندر سیریا، عراق، لبنان اور فلسطین جیسی کنٹریز کو الیگزینڈر دا گریٹ نے کانکر کیا. اس کے بعد ایجپٹ پر بھی اس نے حملہ کیا اور اس کو بھی آسانی سے زیادہ ریزسٹنس کے بغیر ایجپشین نے سرنڈر کر دیا. الیگزینڈر دا گریٹ نے یہاں پر الیگزینڈریا سٹی قائم کی جو کہ آج گوگل میپ پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. ایک کوسٹل ایریا ہے ایجپٹ کا. اس اٹیک کے بعد الیگزینڈر دا گریٹ نے اپنی نظریں کس کنٹری کی طرف ڈالی ہوں گی؟ ایران. اس ٹائم پر پرشین امپائر کا مین پروونس تھا اور اس کے اندر ہی ان کا کیپٹل پرسیپولس تھا اور یہاں پر بھی رائل فیملی رہتی تھی. اگین یہاں پر ایک بہت ہی زبردست قسم کی بیٹل ہوئی. لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ الیگزینڈر دا گریٹ نے اتنا زیادہ امپائر کا حصہ کانکر کیسے کیا؟ جیسے میپ کے اندر عراق، کویت، سیریا، ویسٹرن بینک، جارڈن یہ سارے علاقے الیگزینڈر دا گریٹ کے پاس آ چکے تھے. آخر کیسے؟ وہ اس لیے کیونکہ اس امپائر کا کنگ تھا ڈیریس 3 جس کے پاس اتنی زیادہ پاور نہیں تھی اور جو سیٹرپ تھے ان کے پروونشل سیٹرفی کے کمانڈر یا لیڈر کہہ سکتے ہیں ان کو ویسے کنگ ہی ان کی اوور ویو کرتا تھا، ان کو اوور سی کرتا تھا، مینج کرتا تھا سارا کچھ امپائر کو. لیکن ڈیریس 3 کے دور کے اندر ریبیلینز بہت زیادہ ہونے لگی اور بہت زیادہ امپائر آلموسٹ بینکرپٹ ہو گئی تھی. اور یہ ایک اور بات کہ اس کی اکانومی کافی زیادہ ڈاؤن ہو گئی تھی اور ریوولٹس ہو رہے تھے. اس وجہ سے الیگزینڈر دا گریٹ نے بہت آسانی سے یہ پورا علاقہ ایران کانکر کر لیا. اب آخر میں الیگزینڈر دا گریٹ نے 35,000 کی آرمی کے ساتھ پاکستان، افغانستان، تاجکستان کے کچھ علاقے بھی فتح کر لیے اور اس طرح الیگزینڈر دا گریٹ نے اپنی اتنی بڑی میسیڈونین امپائر قائم کر لی. اب یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آیا کہ الیگزینڈر دا گریٹ نے اتنی بڑی امپائر تو بنا لی تھی لیکن اس سے آگے اس کی بیٹل ہوئی کنگ پورس کے ساتھ جس کے اندر الیگزینڈر کائنڈ آف جیت تو گیا تھا لیکن وہ یہاں سے آگے نہیں بڑھ پایا. جو گنگا ریور ہے وہاں تک وہ پہنچ گیا تھا، اس سے آگے وہ نہیں بڑھ پایا. اینڈ اس ریور گنگا ریور آج کل انڈیا کے اندر ہے. آپ گوگل میپ سے سرچ کر سکتے ہیں. اینڈ اس کو انگلش میں ہم گینگس ریور کہتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی ریور ہے انڈیا کے اندر. الیگزینڈر دا گریٹ کی ڈیتھ کے بعد اس کی جو امپائر تھی اس کا میپ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. وہ اتنی بڑی ہو گئی تھی چھوٹے سے کنگڈم سے اور اس سب کی وجہ پرشین امپائر کے اندر ہونے والی ریوولٹس، ان کی لو اکانومی ان کی بہت کم ہو گئی تھی. اکانومی ایک بہت ضروری چیز ہے، بہت ضروری چیز جس سے آپ کا پورا کیا کہتے ہیں کنٹری، ملک یا پھر کنگڈم ہے وہ کھڑا رہ پاتا ہے.
ورنہ وہ بینک کرپٹ ہو جائے تو پھر آف کورس کنگڈم ول فال، آپ کا کنگڈم تباہ ہو جائے گا، آپ کا جو ملک ہے. دیٹ از وائی اکانومی از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. اور ایک اور چیز آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کنگ کے پاس تو اتنی بڑی آرمی تھی، بے شک ریوالٹس ہو رہے تھے، لیکن اتنی بڑی آرمی، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 1 لاکھ سے 2 لاکھ کے درمیان کی آرمی لے کر وہ صرف 47,000 کی آرمی سے لڑنے گیا تھا ڈیریس 3. لیکن وہ ہارا کیوں؟ یہاں پر وجہ ایک بتائی جاتی ہے کہ ایسا پہلی بار تو نہیں ہوا کہ چھوٹے نمبر کی آرمی نے بہت بڑی آرمی کو ڈیفیٹ کیا ہو، انہیں ہرایا ہو. ایسا تاریخ میں کئی بار ہو چکا ہے، اور اس وجہ سے پیچھے فوج کا جذبہ، ان کے بوس، ان کا اچھا لیڈر، ایلیگزینڈر دی گریٹ بہت اچھا لیڈر تھا. یہ ساری وجہ ہوتی ہیں. اینڈ آج کی ویڈیو ادھر ختم کرتے ہیں. امید آپ کو پسند آئی. لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے تھینکس فار واچنگ. بائے بائے.